بسم اللہ الرحمن الرحیم باب القراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے قراءت کرنے کا بیان۔ امام جب نماز پڑھا رہا ہو، مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، قراءت کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ نظریہ اختلافی ہے۔ اس اختلافی نظریے کو بیان کرتے ہوئے امام طحاوی رحمہ اللہ پہلے ایک موقف رکھیں گے، پھر اس کے بعد دوسرا موقف رکھیں گے اور فیصلہ فرمائیں گے۔ اس میں جو فصل اول ہے وہ حدیث نمبر 1247 سے شروع ہوتا ہے اور 1252 پر مکمل ہو جائے گا۔ فصل اول، پہلی فصل 1252 تک، اور اس کے بعد پھر سوالات، کچھ یعنی وہ جوابات ہیں ان حدیث کے اندر سے جو استدلالات ہیں ان کے جوابات۔ یہ سلسلہ 1256 تک آگے چلے گا۔ 1256 والی حدیث جو ہے اس سے آگے پھر انہوں نے اپنے دلائل پیش کرنے ہیں، اور وہ 1268 نمبر تک، 143 صفحے تک پھر وجہ نظر ہے، اور وجہ نظر کے بعد وہ چند سطروں میں ہے وجہ نظر۔ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ 143 پر وجہ نظر کے بعد پھر سوالات اور اشکالات اور ان کے جوابات دیں گے آخر تک۔ تو پہلی فصل ہم سن لیتے ہیں۔ پہلی فصل میں 3 صحابہ کرام سے احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ فصل اول میں پہلی شخصیت حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی، یہ حدیث نمبر 1247 ہے۔ دوسری شخصیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے، اور ان کی روایت 2 سندوں کے ساتھ ہے، 1248 اور 1249۔ اور تیسری شخصیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور ان کی حدیث مبارکہ 3 سندوں کے ساتھ منقول ہے، 3، 1250 پھر 51 اور پھر 52۔ تو صحابہ 3 ہیں اور احادیث کی تعداد 3 سے زیادہ ہے، کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث 1 سند کے ساتھ تو 1 حدیث ہو گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت 2 سندوں کے ساتھ تو یہ 3 حدیثیں ہو گئی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت 3 سندوں کے ساتھ ہے تو یہ 6 حدیثیں بن جاتی ہیں۔ اب ہم سن لیتے ہیں پہلی حدیث۔ ابھی قال حدثنا حسین بن نصر قال سمعت یزید بن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن مقول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر، آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز ہمیں پڑھائی، فتعایت علیہ القراءۃ، قراءت ان پر ثقیل ہو گئی، بوجھل ہو گئی۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سلام پھیرا، فرمانے لگے تقرؤون خلفی، کیا آپ میرے پیچھے قراءت کیا کرتے ہو؟ قلنا نعم، ہم نے کہا جی ہاں حضرت، اے اللہ کے رسول ایسا ہی ہے۔ قال فلا تفعلوا، ایسا نہ کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، ہاں پڑھنے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھو، فاتحہ پڑھتے رہو۔ وجہ یہ ہے انہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، جو آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے، اس کی نماز ہی درست نہیں۔ یہ پہلی حدیث آ گئی حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت آ رہی ہے
جو دو سندوں کے ساتھ ہمارے سامنے ہے. به قال حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل صلاة ہر نماز كل صلاة جو بھی نماز ہو لم يقرأ فيها بأم القرآن جس میں ام القرآن کو نہ پڑھا جائے فهي خداج وہ نہ مکمل اور نہ تمام. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت کی دوسری سند سماعت فرمائے آپ. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا يزيد بن زريع قال أخبرنا محمد بن إسحاق فذكر بإسناده مثله. اس کے بعد جو صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کی روایت 3 اسانید کے ساتھ، اور ان روایات کا حاصل بھی یہی ہے کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو وہ نماز ناقص رہتی ہے، مکمل نہیں ہوتی. اس حدیث شریف میں ابو صائب راوی ہے، حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں. وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت کبھی کبھی میں امام کے پیچھے نماز پڑھا کرتا ہوں، مقتدی بن کر نماز میں حاضر ہوتا ہوں، تو کیا ہمارے لیے حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ اپنے دل میں آہستہ آہستہ پڑھتے رہو. یہ روایت اب ہمارے سامنے آ رہی ہے. اس میں 2 باتیں ہیں کہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا خود اپنا فتویٰ ہے سوال کے جواب میں کہ امام کے پیچھے کیا کروں، تو سورہ فاتحہ کے بارے میں انہوں نے فتویٰ دیا کہ آپ آہستہ پڑھ سکتے ہو. اب دیکھ لیجئے. وبه قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب، یہ ابو السائب ہے مولا هشام بن زہرہ، يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، جو کوئی نماز پڑھے اور اس میں ام القرآن نہ پڑھے. میرا خیر ام القرآن آپ جانتے ہوں گے کہ سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں. سورہ فاتحہ کے بغیر اگر نماز پڑھے گا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمانے لگے فہیہ خداج فہیہ خداج فہیہ خداج، وہ خداج ہے ناقص ہے، ناقص ہے، غیر تمام تام نہیں ہے، نامکمل نماز. حضرت نے یہ فرما دیا. اس موقع پر حضرت ابو السائب فرماتے ہیں میں نے کہا حضرت انی اکون احیانا وراء الامام، میں کبھی کبھی امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو میں کیا کروں؟ قال اقرأها یا فارسی فی نفسک، اے فارسی اس کو آہستہ آہستہ پڑھو، خاموشی سے قرآن پاک کا یہ حصہ جو سورہ فاتحہ کی شکل میں ہے پڑھتے رہو. فارسی کہا یعنی عجمی زبان کی، ان کی اس عجمی کے حوالے سے فرما دیا. فرماتے ہیں آگے کہ یعنی اگلی روایت، اسی روایت کی اگلی سند وہ سماعت فرمائے. وہی قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب وسعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. تیسری سند اسی روایت کی ہوئی. قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا ابو غسان قال حدثنا العلاء عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابو جعفر فذهب الى هذه الاثار قوم، آپ کے محشی نے اپنے حاشیے پر جو لکھا ہے اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس قوم سے کون سی قوم مراد. آپ حاشیہ ملاحظہ فرمائیں. فذهب قوم، امام عینی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ محشی بتاتے ہیں کہ اس قوم سے مراد ہے امام اوزاعی، عبداللہ بن مبارک، لیکن ائمہ اربعہ نہیں ہے یہ حضرات. ہمیں ائمہ اربعہ کی شخصیات دیکھنی ہے. مالک، امام مالک کا نام ہے، امام شافعی کا ہے، امام احمد بن حنبل کا ہے،
اور بھی حضرات. داؤد آخر میں لکھا ہے داؤد ظاہری ہے، ظاہری یا موجودہ دور کے اہل حدیث حضرات، یہ تقریباً ظاہریین ہیں. تو محشی نے تو 4 حضرات میں سے 3 کا نام لکھا ہے، امام مالک، شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ. لیکن صحیح صورتحال یہ ہے کہ ان کے آپس میں بھی ان کے موقف کی تھوڑی وضاحت تفصیل طلب ہے. وہ اس طرح ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ ان کے ہاں سری نماز میں قراءت مستحب ہے، اور امام احمد بن حنبل کے ہاں بھی سری نماز میں قراءت مستحب ہے. سری نماز ظہر عصر کی ہے. ظہر عصر کی نماز کوئی آدمی امام کے پیچھے پڑھتا ہو تو قراءت مستحب ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے. اور یہی موقف امام مالک کا بھی ہے، یہی موقف امام احمد بن حنبل کا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں ضروری ہے ظہر عصر میں سری میں. پھر جہری نمازوں میں امام مالک کے ہاں نماز کے اندر قراءت کرنا مباح ہے، صرف گنجائش ہے. امام احمد بن حنبل کے ہاں مکروہ تحریمی ہے، امام شافعی کے ہاں ضروری ہے. تو حاصل یہ نکلا کہ قراءت سری نماز میں فاتحہ خلف الامام کی اور جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ کی قراءت مقتدی کے لیے صرف امام شافعی کے ہاں ضروری ہے، سری میں بھی اور جہری میں بھی. جبکہ امام احمد بن حنبل کے ہاں سری میں تو مستحب ہے، جہری میں جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں سری میں مستحب ہے، جہری میں مباح ہے صرف. تو اصل اختلاف ہے شافعیہ کا اور حنفیہ کا. لیکن چونکہ سری نمازوں میں دوسرے حضرات جائز سمجھتے ہیں تو جائز سمجھنے میں قراءت کے قائل ہونے میں ان کا ساتھ گویا دے رہے ہیں کہ قراءت خلف الامام ہے. آگے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن قراءت خلف الامام سری نمازوں میں قائل ہونے میں سب شریک ہو گئے. اور حنفیہ کے ہاں سری نماز ہو یا جہری نماز ہو قراءت خلف الامام جائز نہیں ہے، بالکل ناجائز ہے. دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ شافعیہ کے ہاں قراءت خلف الامام فاتحہ کی ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. حنفیہ کے ہاں بالکل جائز نہیں ہے، سری میں بھی جہری میں بھی. جبکہ مالکیہ، حنابلہ سری نمازوں میں دونوں کے ہاں قراءت فاتحہ مستحب ہے، اور جہری نمازوں میں ان کا آپس میں اختلاف ہے. شافعیہ نہیں، مالکیہ جو ہے وہ مباح سمجھتے ہیں، اور حنابلہ جو ہے وہ مکروہ تحریمی سمجھتے ہیں. اب یہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے ان سے استدلال ہے دراصل امام شافعی رحمہ اللہ کا کہ اس کے بغیر نماز نہیں. اب دوسرا نظریہ آگے، لیکن دوسرے نظریے کا صرف تعارف یہاں پیش کرتے ہوئے یہ حضرات قراءت خلف الامام کے قائل نہیں ہے. سورہ فاتحہ بھی پڑھ نہیں سکتے، سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت بھی نہیں پڑھ سکتے، کوئی سورت مقتدی بن کر آپ نہیں پڑھ سکتے، نہ فاتحہ نہ غیر فاتحہ. اب جو حدیثیں پڑھی ہیں سب سے پہلے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی، اس کا جواب سب سے آخر میں دیں گے. ابھی وَأَمَّا حدیث عبادہ اسی صفحے میں آپ دیکھیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کی روایتوں کے حوالے سے جو استدلال ہوا ہے اور ایک ذہن بنا ہے اس کا جواب وہ پہلے دیتے ہیں، وہ سننے کی بات ہے. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ. اس کو پہلے سمجھ. دوسرے حضرات نے قال ابو جعفر، سن لو اس کا مسئلہ مکمل ہو جائے. قال ابو جعفر فذهب الى هذه الاثار قوم واوجبوا بها. ان روایات کی وجہ سے لازم کی انہوں نے قراءت خلف الامام کو فی سائر الصلوات، تمام نمازوں میں. اور قراءت خلف الامام کس کی قراءت ہے؟ بفاتحۃ الکتاب. وخالفهم فی ذلك آخرون. دوسرے حضرات نے مخالفت کی ہے. محشی آپ کو بتا دے گا کہ امام ابو حنیفہ ہے، امام ابو یوسف ہے، امام محمد رحمہ اللہ ہے، ان کے ہاں قراءت خلف الامام جائز نہیں ہے. تو جائز نہ ہونے میں یہ حضرات اکیلے. اور جو مالکیہ ہیں وہ جہری نماز میں تو مباح سمجھتے، ناجائز تو وہ بھی نہیں سمجھتے.
سری میں وہ مستحب سمجھتے ہیں، تو سری میں ان کے یہاں ناجائز نہیں ہے۔ حنابلہ کے یہاں بھی سری میں ناجائز نہیں ہے، صرف جہری میں ناجائز، اور مطلق ناجائز ہونا اس یہ نظریہ صرف حنفیہ ہے۔ اب آگے دیکھیں کہ وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا نرى، ہم نہیں سمجھتے ہیں یقرأ کہ پڑھا جائے خلف الامام، امام کے پیچھے، فی شیء من الصلوات، نمازوں میں سے کسی بھی نماز میں، سورہ فاتحہ کو یا کسی اور کو۔ وكان من الحجۃ لهم، ان حضرات کی دلیل علیہم پچھلے لوگوں کے خلاف، ان کے مقابلے پر، لذلك اس معاملے میں، فاتح خلف الامام کے معاملے میں، وہ یہ ہے کہ ان حدیث ابی ہریرہ و عائشہ رضی اللہ عنہما، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث، جن کی روایت رسول اللہ علیہ السلام سے کی گئی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا نماز نامکمل ہوگی۔ اس سے جواب کا حاصل یہ ہے کہ جو حدیث شریف آپ نے پڑھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسے آدمی کی نماز خداج ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہاں دو احتمال، احتمالین۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ جو نماز قرات کے بغیر، یعنی سورہ فاتحہ کی قرات کے بغیر نماز نامکمل ہے، تو کس کی نامکمل ہے؟ احتمال نمبر ایک منفرد کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ امام کی، اور تیسرے نمبر پہ مقتدی کی۔ ان تینوں کی نماز یہ درست نہیں ہے۔ منفرد، امام اور مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، ان کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک احتمال یہ۔ دوسرا احتمال کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کا امام نہیں ہوتا، وہ امام ہو سکتا ہے پھر خود کہ اس کا آگے امام نہیں ہے، اور یا منفرد ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی امام نہیں ہے۔ تو امام کے لیے فرمایا تھا جو امام نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نامکمل ہوگی، یا جو منفرد اکیلا نماز پڑھنے والا سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا نماز نامکمل ہوگی۔ یہاں مقتدی مراد ہی نہیں ہے۔ یہ دو احتمال پائے جاتے ہیں۔ ایک احتمال میں مقتدی، امام اور منفرد تینوں کو یہ حکم شامل ہے۔ دوسرے احتمال میں تینوں کو شامل نہیں ہے، صرف امام اور مقتدی، یا امام اور منفرد کو شامل ہے، مقتدی اس سے مستثنیٰ ہے۔ یہ دو احتمالات ان دونوں حدیثوں میں موجود ہیں۔ اب دونوں احتمالوں سے استدلال نہیں ہو سکتا، احتمال استدلال کے خلاف، کیونکہ اگر ہم ایک احتمال پہ چلتے ہیں شرعی دلیل کے بغیر اس کو ترجیح دیتے ہیں تو یہ اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ شرعی دلیل چاہیے۔ آپ نے ایک احتمال کو دوسرے پر کیوں ترجیح دی؟ تو ہمیں پھر احادیث میں دیکھنا ہوگا کہ کون سا احتمال راجح ہے، اس کی طرف جائیں۔ اب دیکھ لیں عبارت۔ وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ حَدِيثَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ رضی اللہ عنہما اللذین، وہ دو حدیثیں رواہما کہ انہوں نے ان دونوں حدیثوں کو روایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور لم يقرأ من القرآن فهي خداج ليس في ذلك دلیل على انه اراد بذلك الصلاة التي تكون وراء الامام، کہ اس میں کوئی پکی دلیل موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے وہ نماز مراد لی ہے جو امام کے پیچھے ہو۔ پکی دلیل موجود نہیں، کیونکہ احتمال مخالف جانب کا بھی ہے، اس جانب کا بھی ہے۔ احتمال سے دلیل نہیں بنایا، احتمال کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، سنا ہوگا۔ فرماتے ہیں اس میں دلیل موجود نہیں ہے اعلیٰ اس بات پر کہ انہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا بذالک، اس سے ارشاد مبارک سے، الصلاۃ، وہ اس نماز کا، التی تکون وراء الامام، جو امام کے پیچھے ہوتی ہے، مقتدی کی نماز۔ فقد یجوز، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے، یکون عنا بذالک الصلاۃ، کہ اس سے حضور علیہ السلام نے ارادہ فرمایا اس نماز کا، التی لا امام فیہا، جس میں امام ہی نہ ہو، للمصلی، مصلی کے لیے، مصلی کا امام نہ ہو۔ وہ دو لوگ ہو سکتے ہیں، یا خود امام ہے اس کا آگے امام نہیں ہے، یا وہ اکیلی نماز پڑھ رہا ہے اس کا امام نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں اس بات کا احتمال بھی موجود ہے جیسے اس بات کا احتمال بھی موجود ہے، اور احتمال کی صورت میں کوئی ایک بھی استدلال نہیں کر سکتا۔
فرماتے ہیں جب یہ بات ممکن ہے کہ اس سے وہ نمازی مراد ہو جو امام کے بغیر نمازی ہے، وہ امام ہے خود یا منفرد، تو فرماتے ہیں کہ اس سے یہ ہوگا کہ وہ اخرج من ذلک المأمومہ بقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، اس سے اس مقتدی کو نکال دیا ہے حضور علیہ السلام کے اس قول مبارک کی وجہ سے۔ یہ آگے جو فرمانا چاہتے ہیں یہ دراصل اس مسئلے کا حل ہے کہ دو احتمالات ہیں۔ ایک احتمال میں یہ ہے کہ منفرد، مقتدی، امام سب کو یہ شامل ہو، دوسرا یہ کہ صرف امام اور منفرد کو شامل ہو، مقتدی اس سے مستثنا ہو۔ دونوں میں سے کس کو ہم ترجیح دیں؟ شرعی دلیل چاہیے، وہ شرعی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ وہ اخرجہ نکالا من الذالک، اس سے امام مقتدی کو حضور علیہ السلام کے ارشاد مبارک کی وجہ سے، اور وہ ارشاد یہ ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، جس آدمی کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی قراءت ہے۔ تو اس حدیث مبارک کی وجہ سے فجعل الماموم فی حکم من یقرأ بقراءۃ امامہ، اس حدیث کی وجہ سے مقتدی کو بنا دیا اس آدمی کے حکم میں جو امام کی قراءت کی وجہ سے اپنی قراءت کر رہا ہے، یعنی اس کی قراءت امام کی قراءت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ فکان الماموم بذلک خارجا، اس حدیث کی وجہ سے مقتدی، ماموم کہا جاتا ہے مقتدی کو، خارج ہوگا من قولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کی اس ارشاد مبارک سے کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فصلاۃہ خداج، جس نے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھی اس کی نماز ناقص ہے۔ اس سے مقتدی خارج ہو گیا، اور اس حدیث نے خارج کی جو ابھی ہم نے پڑھی کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی قراءت ہے۔ اس احتمال نے حدیث کے اس پہلو کو ترجیح دے دی کہ یہ والی حدیث صرف امام کو اور منفرد کو شامل ہے، مقتدی اس سے مستثنا ہے۔ شرعی دلیل ہمیں مل گئی۔ پھر ایک اشکال ہوگا کہ اوپر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا ایک فتویٰ ہے، اور وہ فتویٰ یہ ہے کہ حضرت ابو صائب سے فرماتے ہیں کہ آپ آہستہ آہستہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے رہو، اس کا کیا کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کے مقابلے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نظر آتے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث سنی، لیکن ان کی نظر میں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی نظر میں بعینہ ہی اسی طرح کی حدیث مقتدی کو شامل نہیں ہے، مقتدی کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ وقد رأینا ابا الدرداء رضی اللہ عنہ قد سمع، ہم نے دیکھا ابو درداء رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فی ذلک، اس بارے میں مثلہ، اسی طرح کی روایت کہ جو آدمی نماز پڑھے گا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز خداج ہوگی، ناتمام ہوگی۔ لیکن فلم یکن ذلک عنده علی المأموم، یہ چیز ان کے ہاں مقتدی کے ذمے نہیں ہے، قراءت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے ہاں مقتدی کے ذمے نہیں ہے۔ حدیث انہوں نے روایت کی ہے، اور فتویٰ ان کا اس روایت کیا ہے؟ ظاہر کے خلاف ہے۔ ظاہر میں تو یہ حدیث سب کو شامل ہے، تو پتہ چلا کہ یہ حدیث دراصل سب کو شامل نہیں ہے، مقتدی اس سے مستثنا ہے۔ اب وہ روایت سن لیجئے جو ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ہے، اور ان کا فتویٰ اس روایت کے ظاہر کے حق میں نہیں ہے، مقتدی کو وہ مستثنا کر رہے ہیں۔ وہ روایت ہے، قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني معاوية بن صالح قال وحدثنا احمد بن داود قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ابي ظاهرية عن كثير ابن مرة عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان رجلا قال یا رسول اللہ فی الصلاة قرآن، اللہ کے رسول قرآن پاک میں قرآن یعنی قراءت ہے؟ قال نعم، تو ایک انصاری آدمی نے حضور سے فرمایا وجبت، پھر تو قراءت لازم ہو گئی نماز کے اندر۔ نماز کے اندر لازم ہو گئی، کیسے لازم ہو گئی؟ یعنی سری نماز میں بھی، جہری نماز میں بھی، امام کے پیچھے بھی، امام کے بغیر بھی، اور منفرد ہو، مقتدی ہو، امام ہو، سب کو شامل۔ لیکن حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بعد میں کیا فرمایا؟ وقال علی ابو الدرداء، راوی کہتے ہیں کثیر ابن مرہ، کہ مجھے ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پورا میرا خیال یہ ہے کہ ان الامام اذا اما القوم، کہ امام جب قوم کی اقتداء کرے فقد کفاہم، تو امام قوم کے لیے کافی ہوتا ہے۔ امام جب امام ایک شخص جب قوم کی امامتی کرے، امام امامت کرے قوم کے لیے، فقد کفاہم، یہ کافی ہے۔
अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु तो ये फरमाते हैं। तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत करदा हदीस वो खुद फरमाते हैं अपने ज़ाहिर पर नहीं है, इससे मुक्तदी मुस्तस्ना है। बज़ाहिर अगर ये नज़र आता है कि ये मुतलक फ़हाज़ा अबू दरदा ही ये हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु क़द समिअ मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी कुल्लि सलातिन कुरआनुन के हर नमाज में कुरान है। फ़क़ाल रजुलुन मिनल अंसारी वजबत ये तो लाजिम हो गई। फलम युनकिर ज़ालिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिल अंसारी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अंसारी के कौल की नकीर नहीं फरमाई। और इसके बाद हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाद के ज़माने में फरमाया मिन रायही अपनी राय देते हुए मा क़ाल जो उन्होंने अभी फरमाया कि भाई इससे मुक्तदी मुस्तस्ना है। वो ये है कि इन्नल इमाम इज़ा अम्मल कौम फ़क़द कफ़ाहुम इमाम जब किसी का इमाम बने इमामत कराए तो वो काफ़ी है सबके लिए। देख लीजिए वकान ज़ालिका इंदहु अला मन युसल्ली वहदहु व अलल इमाम ला अलल मअमूमीन। और ये हदीस अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु की नज़र में उस आदमी के लिए ये हुक्म होगा जो अकेली नमाज पढ़े या इमाम के लिए है जो मुक्तदियों के लिए नहीं है। अकेली नमाज पढ़ने वाला इमाम करने वाला और जो मुक्तदी है उनको ये शामिल नहीं है। फ़क़द ख़ालफ़ ज़ालिका रअय अबी हुरैरा ऊपर अबू हुरैरा की राय ये थी कि आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो। नीचे हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु की राय सामने आ गई कि बिल्कुल नहीं पढ़ो। तो हज़रत अबू दरदा की राय हज़रत अबू हुरैरा की राय के खिलाफ हो गई। अबू हुरैरा हम आहिस्ता पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं और हज़रत अबू दरदा मना फरमा रहे हैं। फ़क़द ख़ालफ़ ज़ालिका रअय अबी हुरैरा ये चीज़ मुखालिफ हो गई अबू हुरैरा की राय के कि अन्न ज़ालिका अलल मामूम की ये चीज़ सिर्फ मुक्तदियों पर है माल इमाम साथ मुक्तदी साथ इमाम वंतफ़ा बिज़ालिक। अबू हुरैरा की राय ये थी ना कि मुक्तदी इमाम सबको शामिल लेकिन वंतफ़ा बिज़ालिक अन यकून फ़ी ज़ालिका हुज्जा। अब हासिल ये निकला हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि इमाम को शामिल है मुक्तदी को शामिल है मुनफरिद को भी शामिल है। हज़रत अबू दरदा फरमाते हैं कि मुक्तदी को शामिल नहीं है। अब इसके लिए भी मजबूत दलील चाहिए ताकि तरजीह हो जाए। तो इसलिए फरमाते वन तफ़ा बिज़ालिका अन यकून फ़ी ज़ालिका हुज्जा इससे इंतफ़ा हो गया इस बात का कि हुज्जत बने लिअहदिल फ़रीक़ैन अला साहिबिही एक जमात के लिए दूसरे के खिलाफ क्योंकि इह्तिमाल पर बुनियाद खड़ी है। इह्तिमाल दोनों पहलुओं का है। इसके बाद आगे फिर वजाहत आएगी लेकिन हदीस उबादा इब्न सामित सुन लीजिए कि उसका क्या जवाब देते हैं। जो पहली हदीस थी वो तो साफ साफ कह रही है कि सूरह फातिहा पढ़नी होगी। अम्मा हदीस उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु फ़क़द बय्यन अल अम्र उसने मामले को साफ कर दिया है और उस हदीस ने बता दिया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु अमरा अल मअमूमीन कि आपने मुक्तदियों को बराह रास्त हुक्म दिया था कि सूरह फातिहा पढ़ो और कुछ न पढ़ो सूरह फातिहा पढ़ते रहो। तो फ़अरदना अन नंज़ुरा हल ज़ादा ज़ालिका गैरुहु अम ला। उबादा इब्न सामित की रिवायत के हवाले से फरमाते हैं इसका आसान जवाब है कि हम देखते हैं अगर दूसरी हदीसें इसकी ज़िद और उसके मुकाबले पर हैं तो उन हदीसों का इसके साथ तकाबुल करेंगे किसी को या तरजीह दे देंगे या तत्बीक कर लेंगे या नासिख मनसूख का फैसला कर देंगे लेकिन मुकाबले की रिवायतें हम देखते हैं। अगर न मिली तो फिर तयशुदा बात है कि फिर उबादा इब्न साबित की रिवायत तय हो गई उसमें तो साफ साफ मौजूद है और अगर मिल गई तो उसके बाद फैसला करेंगे। तो कहते हैं इसके खिलाफ जो रिवायतें हमने तलाश की तो फ़ैदा यूनुस क़द हद्दसना यूनुस ने हमें बयान किया क़ाल अख़बरना इब्न वहब अन्न मालिकन हद्दसहु अन इब्न शिहाब अन इब्न उकैमह अल-लैथी अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसरफ़ा मिन सलातिन जहर फ़ीहा बिल-क़िराअति नमाज से वापस हुए जिसमें जहरी क़िराअत फरमाई और फिर फरमाया हल क़राअ मिनकुम मई अहदुन आनिफ़न किसी ने मेरे साथ अभी कुछ पढ़ा है। तो एक शख्स ने कहा नाम या रसूल अल्लाह फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अक़ूलु मैं कहता हूँ माली में मुझे क्या हो गया उनाज़अुल क़ुरआन क़िराअत क़ुरआन से मुराद यहाँ क़िराअत है। क़िराअत में मेरे साथ एक किस्म का मुकाबला किया जाता है मुनाज़ात। मैं खुद सोच रहा था कि क़िराअत में मेरे साथ एक किस्म का मुकाबला हो रहा है और मुनाज़ात हो रही है। तो अब इस पहलू से फरमाया कि देख लें आप
مالی مجھے کیا ہو گیا، انازع القرآن، قرآت میں میرے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے۔ قال فانتهى الناس، ابو ہریرہ فرماتے لوگ قرآت سے رک کے مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھنے کے دوران، فیما جہر بھی، جو آپ جہری نمازیں پڑھا کرتے تھے رسول اللہ علیہ السلام، فیما جہر بھی رسول اللہ علیہ السلام بالقرات، جس میں رسول اللہ علیہ وسلم قرات کے ساتھ جہر کیا کرتے تھے، من الصلوات، نمازوں میں، حين سمعوا ذلك منه، اور رکنے کا زمانہ وہ تھا جب آپ سے یہ بات سنی ہونا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہمیں مل گئی، خود حضرت ابو ہریرہ کی، حضور علیہ السلام، جو جن کا اپنا فتویٰ یہ دل دل میں پڑا کرو، تو یہ فتویٰ تو حضرت ابو دردہ کا ساتھ دے رہا ہے، یہ حدیث بھی روایت ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ دوسری روایت یعنی دوسری سند بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کی ہے، وہ بھی سن لیتے ہیں کہ وہی قال حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا الفریابی عن الاوزاعی قال حدثني الزهري عن سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحوه غیر انه قال فتعظ المسلمون، اس اضافے کے ساتھ یہ روایت کہ مسلمانوں نے نصیحت حاصل کی اس ارشاد مبارک کی وجہ سے، فلم یکونوا یقرؤون، پھر قرات نہیں کیا کرتے تھے۔ اگلی روایت وہ بھی قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا الحسين بن عبد الاول الاحول قال حدثنا ابو خالد سليمان بن حيان قال حدثنا ابن عجلان عن زياد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به، امام کو اس لیے امام بنایا گیا کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اذا قرأ فانصتوا، جب وہ قرات کرے تم چپ ہو جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مقتدی جو ہے نا وہ مستثنا ہے اس حدیث سے جو پہلے پیش کی تھی کل صلاۃ والی۔ ابھی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو احمد محمد بن عبد الاعلى بن الزبير قال حدثنا يونس بن اسحاق يونس بن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله رضی اللہ عنہ عنہم، تو آپ نے ابھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو 3 سندوں کے ساتھ سنا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، عبداللہ سے مراد حدیث میں جب مطلق عبداللہ آ گئے تو وہ عبداللہ ابن مسعود ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ قال كانوا يقرؤون خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے پیچھے قرات کیا کرتے تھے۔ فقال خلطتم علی، خلط ملت کر دیا آپ نے میرے اوپر قرات کو، القرات قرات کو، الجن میں مجھے ڈال دیا۔ وبه قال حدثنا، یہ جو اگلی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی، جابر ابن عبداللہ کی، اور وہ کئی اسانید کے ساتھ آگے تک آپ سنتے رہیں گے۔ پہلی روایت کی سند سن لیجیے۔ قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمی قال حدثنا قال عمی عبداللہ ابن وهب، میرے چچا عبداللہ ابن وهب نے بیان کیا، قال اخبرني الليث عن يعقوب عن النعمان عن موسى بن ابي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة۔ اوپر جو حدیث گزری تھی اس وقت سند نہیں بیان کی تھی، اب اس کی سند بھی آگئی ساتھ کہ جس کے لیے کوئی امام ہو تو امام کی قراءت، مقتدی کے لیے قراءت۔ حضرت جابر کی روایت کی ایک اور سند، لیکن اس سند میں حضرت جابر کا نام نہیں ہے، درمیان میں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو مرسل کر دیا، حدیث یہی والی ہے، درمیان میں ارسال ہو چکا ہے، راوی نے صحابی کا نام صرف ذکر نہیں کیا ورنہ حدیث ہی نہیں کی ہے۔ ابو بکر قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان الثوری عن موسى بن ابي عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولم يذكر جابر، اس میں حضرت جابر کا نام نہیں ہے۔ وإذا ابو بکر تھا، پھر ہم نے جب تلاش کیا تو ہمیں ایک اور بزرگ سے حدیث مل گئی، اور وہ عبداللہ ابن شداد ہیں جو اہل بصرہ کے ایک شخص کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام سے اسی طرح کی حدیث بیان کر رہے تھے۔ تو سن لیجیے۔ ابو بکر حدثنا قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا اسرائیل عن موسى بن ابي عائشة عن عبد الله بن شداد عن رجل من اهل البصرہ، اہل بصرہ کے ایک شخص کے سے، اور وہ رسول اللہ علیہ السلام سے اسی طرح نقل فرماتے۔ اب اگر صحابی کا نام نہیں آیا تو صحابی کی جہالت مضر نہیں ہے، صحابی باکمال ہوتا ہے ہر لحاظ سے، اس کا نام اگر معلوم نہ بھی ہو کوئی حرج نہیں، دوسرے راویوں کے مسائل اور ہیں۔ ابھی قال حدثنا ابو امیہ قال حدثنا اسحاق بن منصور السلولی قال حدثنا الحسن بن صالح عن جابر ولیث عن ابی زبیر عن جابر۔ یہاں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ علیہ السلام سے مثلہ، پھر حضرت جابر کی روایت آگے بھی آ رہی ہے۔ ابھی قال حدثنا ابن ابی داود وفهد قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا الحسن بن صالح عن جابر يعني الجعفية
عن ابی زبیر عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. اگلی سند سن لیجئے اسی روایت کی کہ یہ قال حدثنا فاض قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن حي عن جابر عن نافع عن ابن عمر مثله. اس میں ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ شامل ہو گئے. یہ روایت حضرت ابن عمر کی ہوگی. حدیث وہی ہے جو اوپر حضرت جابر کی روایت گزری ہے. پھر حضرت جابر ابن عبداللہ کی حدیث آ رہی ہے. یعنی پچھلے میں جابر کے ساتھ ابن عمر شریک ہو گئے تھے. اب حضرت جابر کی مستقل روایت. بحر بن نصر قال حدثنا يحيى بن سلام قال حدثنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي الا وراء الامام. تو جابر ابن عبداللہ رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں جس نے ایک رکعت بھی پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے نماز نہیں پڑھی. ہاں اس صورت میں پڑھ لی جب امام کا مقتدی ہو وراء الامام امام کے پیچھے ہو. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہے. وبه قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا قال حدثه عن وهب بن كيسان ان مالكا حدثه عن وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه مثله ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. اسم حدیث مرفوع نہیں ہے صرف حضرت جابر پر موقوف ہے. وبه قال حدثنا فاض قال حدثنا اسماعيل بن موسى بن ابنة السدي قال حدثنا مالك فذكر مثله بإسناده قال فقلت لمالك ارفعه. یہی حدیث آپ نے ہمیں سنائی اور حضرت جابر پر موقوف کر دی. اس کو مرفوع تو کیجیے. انہوں نے فرمایا خذوا برجلہ. اس حدیث کو اس کے پاؤں سے پکڑ لو. معنی یہ ہے کہ اس کے راوی جو اس کا پاؤں ہے وہ دیکھ لو اگر راویوں کہیں متکلم کی نہ ہو. اس کے بعد والی روایت دیکھ لیجیے اور وہ روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی. ابھی قال حدثنا احمد بن داود قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور الاسلام نماز پڑھی ثم اقبل بوجهه فقال تقرؤون والامام يقرأ. کیا آپ قرات کر رہے ہو حالانکہ امام قرات کر رہا ہوتا ہے. فسكتوا سب خاموش ہو گئے. فسالهم ثلاثا. آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ پوچھا ان سے. فقالوا انا لنفعل هذا. ہم تو یہ کام کیا کرتے ہیں. قال فلا تفعلوا. آپ نے روک دیا کہ ایسا نہیں کیا کرو. قال ابو جعفر. اب دیکھ لیں کہ بھئی امام طحاوی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عبادہ بن صامت کی روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا تھا صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرو اور کچھ نہ پڑھو. اور یہ روایتیں ہر قسم کی قرات پر پابندی لگاتی ہیں. تو امام طحاوی فرماتے فقط بینا بما ذکرنا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ما روا عبادہ. عبادہ کی روایت کے خلاف ہے یہ روایت. تو لہذا اور یہ کئی اسانید کے ساتھ ہمارے سامنے آ گئی. تو اب روایتوں میں تعارض ہوا. عبادہ بن صامت کی روایت کہتی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی اور یہاں حضرت ابو ہریرہ. نمبر 2 حضرت جابر. نمبر 2 عبداللہ ابن عباس. اور نمبر 3 حضرت جابر رضی اللہ عنہ. اور نمبر 4 حضرت انس رضی اللہ عنہ. ان 4 بزرگوں سے جو حدیث پیش ہوئی یہ حدیثیں اور ادھر عبادہ بن صامت والی حدیث آمنے سامنے ہوگی. قال ابو جعفر فقد بینا بما ذکرنا. جو کچھ ہم نے ذکر کیا نبی علیہ السلام سے اس کے اندر منقول ہے عبادہ کی روایت کے خلاف. تو اس پر اب کیا کریں, کیا حل نکالیں؟ فرماتے ہیں فلما اختلفت هذه الاثار المرویہ فی ذلک. جب اس معاملے میں حدیثیں مختلف ہو گئی اور ہم ترجیح نہیں دے سکتے, دونوں آمنے سامنے ہیں, تطبیق بھی نہیں دے سکتے, ترجیح بھی نہیں دے سکتے. ترجیح ناسخ منسوخ کو ہوگی. ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ ناسخ منسوخ کون ہے فی الحال جب تک دلیل نہیں ملے گی. تو ہم نے قیاس سے کام لیا, قیاس سے, اور اس سے ایک دلیل ایک نتیجے تک ہم پہنچے. قیاس یہ ہے کہ ہمارے فریق مخالف کے لوگ یعنی امام شافعی کے مقلدین اور خود غیر مقلدین حضرات موجود دور کے, جب مسجد میں نماز ہو رہی ہو یا کہیں بھی نماز ہو رہی ہو اور ایک شخص آ جائے نیا اور ایسے وقت میں پہنچے کہ جب امام رکوع میں ہو, تو ایسے موقع پر سب کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ جو مقتدی ہے یہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا, یہ نیت کر لے گا, تکبیر تحریمہ پڑھ کے رکوع میں شامل ہو جائے گا. رکوع میں شامل ہونے کا فتویٰ یہ سب دیتے ہیں. اب یہاں اس میں احتمال ہے. یہ فتویٰ کیوں دیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر آپ رکوع میں داخل ہو جاؤ؟ اس میں 2 احتمال ہیں.
ایک یہ ہے کہ ضرورت کی وجہ سے ایسا ہوا کہ ضرورت پیش آئی ہے کہ رکعت نکل رہی ہے، رکعت کے نکلنے کا خطرہ ایک ضرورت، اس ضرورت کے تحت مقتدی کو حکم ملا کہ آپ سورہ فاتحہ کی قراءت چھوڑ دو اور رکوع میں ساتھ شامل ہو دو۔ ایک احتمال یہ ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ ضرورت کے تحت نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ یہ قراءت خلف الامام ضروری نہیں ہے۔ قراءت اگر ضروری ہوتی تو فتویٰ اس یعنی یہ عمل نہ ہوتا، قراءت ضروری نہیں ہے، لہٰذا جب مقتدی پہنچا امام رکوع میں تھا، قراءت خلف امام ضروری تھی نہیں، تو انہوں نے جو ہے نا ضروری یعنی فرض تھی نہیں بالکل، تو اس لیے وہ جو ہے نا رکوع میں شامل ہو گیا، اس نے قراءت نہیں کی۔ اب یہ دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ ضرورت کے تحت خود تو قراءت فرض تھی فاتحہ کی لیکن ضرورت کی وجہ سے ساقط ہو گئی، دوسری بات یہ کہ فرض ہی نہیں ہے سرے سے، اس لیے چھوڑ دی اس نے۔ میرا خیال ہے یہ دو باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی کہ مقتدی جب مسجد پہنچا، نمازی جو ہے رکوع میں تھے، تو مقتدی شامل رکوع ہوگا تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد، تکبیر تحریمہ کہے اور ایک گونا قیام ہو جائے، قیام کچھ دیر کے لیے، یعنی تکبیر کہہ کر اس کے اور رکوع کے درمیان مختصر سا قیام، اور پھر اس کے بعد رکوع میں شامل ہو جائے، قراءت فاتحہ نہ کرے۔ تو سورہ فاتحہ کا نہ پڑھنا یا تو اس لیے ہے کہ ہے تو فرض لیکن ضرورت کی وجہ سے ساقط، اور یا یہ ہے کہ یہ فرض ہی نہیں ہے سرے سے، اس لیے اس موقع پر نہ پڑھنے کا حکم ملا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں احتمالوں میں کس احتمال کو ترجیح دے۔ ہے تو احتمال استدلال نہیں کر سکتے، کسی ایک جانب کو ترجیح نہیں دے سکتے ہم، تو ہم نے جب غور کیا تو ہم نے ضروری چیزیں دیکھی جو فرض تھی نماز کے اندر، فرض چیزیں اور جتنی ہیں، مثلا تکبیر تحریمہ فرض، اور ادھر رکوع جا رہا ہے، رکوع جائے گا تو پوری رکعت جائے گی۔ ایک طالب علم مسجد میں گھسا، مسجد کے اندر نمازی رکوع میں تھے، اس نے تکبیر تحریمہ کو چھوڑ کر سیدھا رکوع میں شامل ہو گیا، تو تکبیر تحریمہ بھی اس نے ایک ضرورت کے تحت چھوڑا ہے اور وہ فرض ہے، اور سورہ فاتحہ بھی آپ کی نظر میں فرض ہے لیکن ضرورت کے تحت اس نے چھوڑ دیا ہے، تو سورہ فاتحہ کے چھوڑنے والے کے لیے آپ کا فتویٰ اور ہے کہ اس کی نماز ہو گئی، اور جو تکبیر تحریمہ چھوڑ دے تو تکبیر تحریمہ کے چھوڑنے والے کو ضرورت کی نظر میں ہی چھوڑا اس نے، تو آپ اس کی نماز کو باطل قرار دیتے ہو کہ اس کی نماز سرے سے نہیں ہوئی۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ نمازوں کے دوران جو فرائض ہیں وہ ضرورت کے وقت بھی ساقط نہیں ہوتے، رکوع کبھی بھی ساقط نہیں ہوگا، سجدہ ساقط نہیں ہوگا کہ بھئی نماز جا رہی ہے لہذا سجدہ چھوڑ دے، ایسا نہیں ہو۔ تو ضرورت کی وجہ سے فرائض نہیں ساقط ہوتے، اور سورہ فاتحہ کا سقوط ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ یہ فرض نہیں ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کی فرضیت ہوتی قراءت کے طور پر، اس کی قراءت فرض ہوتی تو کبھی بھی یہ جو سورہ فاتحہ ہے ساقط نہ ہوتا، بلکہ مقتدی کو کہا جاتا کہ پہلے کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھو، بے شک رکوع چلا جائے کیونکہ یہ بھی فرض ہے، اور پھر اپنے طور پہ نماز میں شامل ہو جائے۔ یہاں جو ایسا حکم نہیں ہے، تو اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا شریعت کی نظر میں ضروری، مقتدی کے لیے فرض نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں، کہتے ہیں التمسنا حکمہ فلما اختلفت هذه الاثار المرویہ، یہ جو مروی آثار ہیں جب مختلف ہو گئی اس معاملے میں، تو التمسنا حکمہ، ہم نے تلاش کیا اس کے حکم کو، من طریق النظر، نظر کے راستے سے، قیاس کے راستے، فرائناہم، ہم نے ان کو دیکھا، جمیعاً سب کے سب کو، لا یختلفون، اختلاف نہیں کرتے، پھر رجل، اس شخص کے بارے میں، یاتی الامام، جو امام کے پاس پہنچا، وہ راکعون، اور وہ رکوع کی حالت میں تھا، امام رکوع میں تھا، تو اس میں اختلاف نہیں ہے کہ وہ تکبیر کہے گا اور پھر رکوع کرے گا، تکبیر کہہ کے رکوع کی طرف جائے گا، وَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكَعَاتِ، اور اس رکعت کو قابل اعتماد سمجھا، قابل اعتبار سمجھا جائے گا، جس کے لیے پہنچتے ہی رکوع میں شامل ہو گیا تکبیر تحریمہ کے بعد، وَإِن لَّمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِشَيْءٍ، اگرچہ اس نے اس میں کچھ بھی نہیں پڑھا، فَلَمَّا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ، جب یہ چیز کافی ہے، فی حال خوف فوت الرکعت، رکعت کے فوت ہونے کے خوف کے حال میں، یعنی رکعت کے فوت ہونے کا خطرہ ہو جائے، تو سورہ فاتحہ کو چھوڑنا، نہ پڑھنا جو ہے نا وہ جائز ہے، اور اس سے نماز صحیح ہوگی۔ تو اب اس میں احتمال ہے کہ یہ سورہ فاتحہ چھوڑنا کیوں جائز ہے، احتمال ان یکون انما اجزاء ذلك لمکان الضرورہ،
یا تو ضرورت کی وجہ سے ہے تو فرض لیکن ضرورت کی وجہ سے یہ کام ہوا. واحتمل اور یہ احتمال الگ موجود ہے کہ یکون انما اجزہ ذالک اس کو کافی قرار دیا گیا ہے لأن القراءة خلف الامام ليست عليه فرضا کہ قراءت خلف الامام فرض نہیں ہے. اس لیے اسے فتویٰ دے دیے کہ بھئی جس وقت رکوع میں امام کو پالو تو وہاں کچھ نہ پڑھو, سیدھا رکوع میں جاؤ, یعنی تکبیر تحریمہ کر کے. اب فرماتے ہیں کہ فاعتبرنا ذالک, جب یہ دو احتمال ہمیں سامنے ہو گئے. ایک احتمال میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی قرأت مقتدی کے لیے ضروری تھی, ضرورت کی وجہ سے اس وقت ساقط ہو گئی, ضروری یعنی فرض. دوسرے احتمال یہ کہ فرض ہی نہیں تھی اس لیے ساقط ہو گئی. تو ان دونوں احتمالات میں ہم نے پھر غور کیا. فاعتبرنا ہم نے خوب غور و فکر کیا ذالک اس میں فرأیناہم لا یختلفون, تو ہم نے سب کو دیکھا کہ وہ اختلاف نہیں کرتے. ان من جاء الی الامام وهو راکع, ایک آدمی امام کے پاس پہنچا اور وہ رکوع کر رہا تھا. فرکع قبل ان يدخل في الصلاة بتکبیر, اور رکوع کے دوران یہ جو نیا آدمی آیا تھا اس نے یہ کیا کہ تکبیر تحریمہ کو چھوڑ دیا کہ بھئی میں اللہ اکبر کہوں گا رکوع چلا جائے گا, تو باہر سے آتے ہی رکوع میں شامل ہو گیا. تو فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ چھوڑنے کی وجہ سے اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. اس لیے دیکھ کہ فرائناہم لا یختلفون, کوئی اختلاف نہیں. ان من جاء الی الامام, جو امام کی طرف آیا وہ راکع اور امام رکوع میں تھا. فرکع قبل ان يدخل في الصلاة بتکبیر, تو اس آدمی نے رکوع کیا, امام نے رکوع کیا قبل ان يدخل في الصلاة, نہیں فرکع اس آنے والے نئے نمازی نے رکوع کیا. فرکع یہ نئے نمازی جو ہے اس نے رکوع کیا قبل ان يدخل في الصلاة بتکبیر, کے تکبیر کے ساتھ نماز میں داخل ہونے سے پہلے تکبیر تحریمہ کے بغیر وہ رکوع میں شامل ہو گیا. تو کان منہ ان ذلک لا یجزیہ, یہ اس کی طرف سے یہ عمل جائز نہیں ہوگا. وان کان انما ترکہ لخالص ضرورت, حالانکہ یہاں بھی اس نے تکبیر تحریمہ کو بھی ضرورت کے تحت چھوڑا ہے. وخوف فوات الرکعۃ, اور رکعت کے فوت ہونے کے خطرے کی وجہ سے چھوڑا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ سورہ تکبیر تحریمہ کو چھوڑنے والے کی نماز نہیں ہوگی. فکان لا بد له من قومۃ فی حال الضرورہ, تو اس کے لیے معمولی قیام, قومتن کچھ دیر کھڑا ہونا ضرورت کی حالت میں بھی ضروری ہے, تکبیر تحریمہ بھی ضروری ہے. وغیر حال ضرورت, ضرورت ہو یا غیر حالت ضرورت, دونوں میں ایک جیسا حکم ہے. فہذه صفات الفرائض التي لا بد منها في الصلاة, اس لیے فرماتے ہیں جو چیزیں نماز میں فرض ہوتی ہیں ان کا یہ حال ہے کہ وہ ضرورت کے وقت بھی ان پر عمل ضروری ہے اور ضرورت کے بغیر بھی عمل ضروری ہے, ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا. تو فرماتے ہیں کہ ولا تجزی الصلاة الا باصابتها, فرائض کا حکم یہ ہے کہ نماز درست ہی نہیں ہوگی جب تک ان فرائض تک آدمی نہ پہنچے اور ان کو عمل میں نہ لائے. اب جب ہم نے دیکھا تو قراءت مخالف نظر آئی اس کی. قراءت کو سب لوگ رکوع کرنے کے اندر, رکوع میں جو امام کو پانے والا مقتدی ہے اس کے لیے سب ساقط کرتے, اور فرض بعض لوگ فرض سمجھتے ہیں بعض نہیں سمجھتے. جو فرض نہیں سمجھتے ان کا مسئلہ تو آسان ہے, لیکن فرض سمجھنے والوں سے سوال ہے کہ کوئی اور فرض تو ساقط نہیں ہوتا ضرورت کے تحت, اور سورہ فاتحہ کیوں ساقط ہوتا ہے؟ تو اس ساقط ہونے سے ہماری بات کی دلیل گویا مل گئی کہ یہ فرض نہیں ہے, اس لیے ساقط ہوتا ہے. فلما كانت القراءة مخالفة لذلك, جب قراءت خلف الامام اس چیز کے مخالف ہے, تکبیر کے خلاف ہے, تکبیر کو چھوڑنا کسی قیمت پر جائز نہیں. سورہ فاتحہ ضرورت کے وقت جائز ہے, تو ضرورت کے وقت پھر جائز ہونے کا مطلب یہ کہ یہ فرض نہیں ہے. وساقطۃ فی حال ضرورت, ضرورت کے حال میں سورہ فاتحہ ساقط ہو جاتی ہے, اس کی قراءت ساقط ہو جاتی ہے, صورت نہیں ساقط ہوتی. کانت من غیر جنس ذالک, پتہ چلا سورہ فاتحہ کی جنس اور ہے امام کے مقتدی کے لیے, اور جو دوسرے فرائض ہیں ان کی جنس اور ہے. دوسرے فرائض کو نہیں چھوڑ سکتے, اس کو چھوڑ سکتے. فکانت فی النظر ایضا, تو قیاس سے بھی یہ نتیجہ نکلا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ساقط ہو جائے ضرورت کی حالت کے علاوہ میں بھی. جیسے ضرورت کے وقت ساقط کرتے ہو دوسرے وقت میں بھی ساقط کر دو. ایک مقتدی کو امام رکوع میں ملا, وہاں سورہ فاتحہ پڑھے بغیر رکوع میں شامل ہوتا ہے, آپ کہتے ہو بالکل ٹھیک. تو جب ضرورت کے علاوہ اوقات ہو اس کا حکم بھی تو اسی طرح ہونا چاہیے نا, کیونکہ فرائض تو نہیں ساقط ہوتے. عام حالات میں فرض ہے اور مشکل وقت میں فرض بھی نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا. فہذا هو النظر فی ھذا, اس معاملے میں نظر یہ ہے, اور یہی ابو حنیفہ, ابو یوسف اور محمد رحمہم اللہ کا قول. آگے ایک سوال ہے, سوال
کہ جی حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نے جو قرات خلف الامام کی ہے ان میں حضرت عمر ابن خطاب کی مثال دیں گے، عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کی مثال دیں گے کہ یہ حضرات عبداللہ ابن عمر ابن العاص اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما یہ تو قرات خلف الامام کے قائل ہیں۔ اس طرح حدیث سن لے، فإن قال قائل، اگر کوئی پوچھنے والا یوں پوچھے، فقد روی عن نفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانوا يقرؤون خلف الامام، کہ صحابہ کی ایک جماعت کا یہ عمل رہا ہے اور ان سے مروی بھی ہے کہ وہ خود قرات کیا کرتے تھے امام کے پیچھے، ويأمرون بذلك، اور حضور علیہ السلام کا ان کو حکم بھی تھا۔ اور اس معترض نے جب یہ اعتراض کیا تو پھر حدیث بھی اس نے پیش کی، یہ والی حدیث فذكر، اس نے حدیث کو ذکر کیا، ما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو اسحاق الشيباني عن جواب ابن عبيد الله التيمي قال حدثنا يزيد بن شريك ابو ابراهيم التيمي انه قال سالت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، میں نے حضرت عمر سے سوال کیا، عن القراءة خلف الامام، قراءت خلف الامام کے بارے میں، فقال لي اقرأ، حضرت نے مجھے فرمایا آپ پڑھتے رہو، فقلت، میں نے کہا حضرت میں اگر مقتدی ہوں، فرمایا وَإِن كُنتَ خَلْفِي، اگر کہ آپ میرے مقتدی ہو تب بھی پڑھو، پھر فرمایا وَإِن قرأت، اچھا یہ ہاں، وَإِن كُنتُ خَلْفَكَ، فقال وَإِن كُنتَ خَلْفِي قُلْتَ، اگر تو میرے پیچھے ہوگا تب بھی پڑھے گا، وَإِن قرأت، یعنی یہ قلت جو ہے نا آگے وہ نئی بات ہو رہی ہے، الجھن ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے میں نے پوچھا قرأت خلف الامام کے بارے میں، فقال لي اقرأ، پڑھا کرو، میں نے کہا حضرت اگر میں آپ کے پیچھے ہوں، فرمایا وَإِن كُنتَ خَلْفِي، اگر آپ میرے پیچھے ہو تب بھی پڑھو، قلت، میں نے پھر سوال کیا، وَإِن قرأت، کہ اگر آپ اونچی آواز سے قراءت کر رہے ہو تب میں کیا کروں، فرمایا وَإِن قرأت، اگرچہ میں قراءت کر رہا ہوں تب بھی تم سورہ فاتحہ پڑھو، یہ کہنا چاہتے۔ تو حضرت عمر کے ارشاد پہ کیا کریں گے؟ دوسری جو روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، وہ سن لے، اور یہ قال حدثنا صالح قال حدثنا سعید قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابو بشر عن مجاهد قال سمعت عبد الله بن عمرو يقرأ خلف الامام في صلاة الظهر من سورة مریم، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یقرأ خلف الامام، امام کے پیچھے پڑھا کرتے تھے، فی صلاۃ الظہر، ظہر کی نماز میں، اور پڑھتے سورہ مریم تھے، تو مقتدی کے لیے قرات ثابت ہو گئی اس سے اگلی سند کے ساتھ۔ وہ بھی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبۃ عن حسین قال سمعت مجاہدا یقول صلیت مع عبد الله بن عمرو الظہر والعصر، عبداللہ ابن عمر کے ساتھ مجاہد فرماتے ہیں میں نے ظہر عصر کی نماز پڑھی، فکان یقرأ خلف الامام، وہ امام کے پیچھے قرات کیا کرتے تھے۔ اگر کسی نے یہ اشکالات کیے تو اس کا کیا جواب ہوگا ان اشکالات کا؟ اس کا جواب انشاءاللہ آگے آئے گا، ابھی وقت مکمل ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے، امید ہے کہ سمجھ آئی ہوگی۔